الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا الرجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد الى آخر الحدیث. حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کسی دوران ایک ایسا شخص آپ کے پاس آیا جس نے نہایت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے بال نہایت ہی سیاہ تھے. وہ دور سے آیا ہوا معلوم ہوتا تھا مگر اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے. وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھا اور عرض کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے کہ اسلام کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت. قال صدقت. آپ نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے وتحج البیت، اور اگر استطاعت ہو حج بھی کرے. اس نے سن کر عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا، حیرانگی ہوئی کہ یہ آدمی سوال بھی کرتا ہے اور پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی سے سوال کرے گویا وہ جواب کو جانتا نہیں ہے، اور اگر وہ جواب دینے والے کے جواب کو سن کر کہے کہ آپ نے سچ فرمایا تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس بارے میں جانتا بھی ہے. بہرحال اس نے پھر عرض کیا فاخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے کہ اچھی یا بری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا کہ فاخبرنی عن الاحسان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے،
اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو پھر یہ بات ذہن میں جمانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقصد آپ کے فرمان کا یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے دل میں یہ خیال لائے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ بات ذہن میں نہ آ سکے تو پھر یہ بات ذہن میں آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے یہ سن کر عرض کیا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ فخبرنی عن الساعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے تو سوال کرنے والا اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اس نے پھر عرض کیا، فخبرنی عن اماراتہا، اے اللہ کے رسول مجھے پھر قیامت کی نشانیوں کی خبر دیجیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ مفہوم یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انتر الحفاظ العراۃ العالیۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ وہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت دے جانے کی کوشش کریں گے کہ میری بلڈنگ مجھ سے بڑی ہونی چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یعنی بظاہر وہ شخص غریب لگتے ہوں گے، پاؤں ننگے ہوں گے، پاؤں میں جوتا تک نہیں ہوگا، کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، مگر پیسہ اتنا ہوگا کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کریں گے اور اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے کہ میری بلڈنگ اس سے اونچی ہونی چاہیے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ کچھ مدت کے بعد آپ نے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، کیا عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ وہ شخص کون تھا جو کہ آیا تھا جنہیں تم نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول اس بارے میں بہتر جانتے ہیں وہ شخص کون تھا۔ آپ نے فرمایا، فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے جو اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں دین کی باتیں بتائیں۔ اس حدیث شریف میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے، جن کے وجود سے زمین و آسمان کا فاصلہ پر ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوالات کیے، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں آپ نے جوابات دیے۔ صحابہ کرام نے سنا، انہیں معلوم ہوا کہ یہ تمام باتیں کیسی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔